اعلیٰ حضرت کو جاننے اور سمجھنے کی کوشش کی۔ ان کی شخصیت، ان کا کردار، ان کی سوچ، ان کی فکر، ان کی تحقیقات، ان کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں کے بارے میں ہم نے جاننے کی کوشش کی۔ الحمدللہ مکتبۃ المدینہ پیش کر رہا ہے آپ کی سیرت سے متعلق ایک خصوصی شمارہ جس کا نام ہے فیضان امام اہل سنت۔ ایک خصوصی شمارے میں آپ جان سکیں گے اعلیٰ حضرت کا مکمل تعارف، اعلیٰ حضرت کی مختلف علوم پر مہارت، اعلیٰ حضرت کا اصلاح امت کا جذبہ اور طریقہ، اعلیٰ حضرت کا فقہ پر عبور، اعلیٰ حضرت کی شاعری کے ساتھ ساتھ ان کے تصانیف کی خصوصیات، اعلیٰ حضرت کے اسفار اور اس کے علاوہ بہت کچھ۔ آج ہی اپنے قریبی مکتبۃ المدینہ سے ہدیتاً حاصل کیجیے۔ مکتبۃ المدینہ۔ احمد رضا کی کیا بات ہے، رضا میرے رضا کی کیا بات ہے۔ قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ طلعت یعنی چہرہ، صورت، نظارہ، ٹھیک ہے۔ اس کی جو ہے نا وہ شرح میں یہ ہے کہ جوم اٹھو اے عاشقان رسول، جب خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنا مبارک چہرہ چمکاتے ہوئے مومن کی قبر میں جب تشریف لائیں گے، جب تشریف فرما ہوں گے، جلوہ فرما ہوں گے، تو روشنی ہی روشنی ہو جائے گی قبر میں۔ اور اب کیا ہے کہ یہ روشنی جو ہے نا یہ تا قیام قیامت جو ہے نا یہ جو نور کے چشمے نا یہ لہراتے رہیں گے، یہ روشنی تا قیام قیامت رہے گی بندے کی قبر میں۔ تو اس لیے امام اہل سنت سید اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ اصل صرف جلوے وقتی نہیں نا، اب یہ تا قیامت رہیں گے، چونکہ قبر میں بندے کو قیامت تک رہنا ہے، قیامت تک اسے انتظار کرنا ہے اندر ہی۔ اللہ کریم ہمارا ایمان سلامت رکھے، ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، اور ہماری قبر اپنے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نور سے منور فرمائے۔ احمد رضا کی کیا بات ہے، رضا میرے رضا کی کیا بات ہے۔ سارے پکارو مرحبا یا مصطفیٰ، چوم کر لب کے۔ دعوت اسلامی جشن ولادت کو مقصد ولادت کے ساتھ مناتی ہے۔ جو خوشی ہم منانے جا رہے ہیں 12 ربیع الاول کو آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت کی خوشی منانے جا رہے ہیں، یہ خوشی ایسی ہے کہ یہ عیدوں کی آنے والا ہے وہ پیارا، دونوں عالم کا سہارا، کعبے کا چمکا ستارہ، آمد شاہ عرب ہے۔ جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، جس کے سبب یہ دنیا بنی ہے، ان کی آمد کی خوشی کیوں نہ منائیں؟ تو انشاءاللہ دھوم دھام سے میلاد منائیں گے۔ علماء کرام بھی اپنے جلسے میں یہ ذہن دیتے رہے عوام کو کہ آنے والا جشن ولادت 1500 سالہ جشن ولادت ہے۔ کیا بات ہے، جشن مرحبا الحمد۔ جو ہے بیمار صحت کے طالب، ان پہ فرما کرم رب غالب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے، اللہ پاک کے فضل سے، اسی کی عطا اور اسی کی دی ہوئی توفیق سے ایک بار پھر آپ کے لیے لائے ہیں پروگرام روحانی علاج اور استخارہ۔ آپ کو بھی مرحبا کہتے ہیں، آپ اول تاخیر ہمارے ساتھ شامل رہیے گا۔ بہت سارے روحانی علاج، اوراد و وظائف، دعائیں، مدنی پھول اور دیگر الحمدللہ عز و جل مشورے بھی آپ کو ملتے رہیں گے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، آپ میں سے، آپ کی فیملی میں سے اللہ نہ کرے اگر کوئی کسی بیماری
میں ہیں، پریشانی میں ہیں، اللہ نہ کرے کوئی قرضدار ہے، رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، جائز حقوق نہیں مل پا رہے ہیں، کسی ذہنی الجھن کا شکار ہیں، کسی معاملے میں آپ پریشان ہیں، آپ اس کا حل جاننا چاہتے ہیں، کوئی وظیفہ پوچھنا چاہتے ہیں، تو بالکل آپ کال کر سکتے ہیں، میسیجز کر سکتے ہیں، یہ اسکرین پر نمبرز بھی آپ کے سامنے ہیں۔ انشاءاللہ الکریم آپ کے کالز بھی، آپ کے میسیجز بھی ہم پروگرام میں شامل کریں گے۔ اور یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ الحمدللہ عز و جل اس پروگرام کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے، آپ کے لیے دعا کا بھی اہتمام ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنے لیے، اپنی فیملی میں سے کسی کے لیے دعا کروانا چاہتے ہیں تو بالکل آپ کال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ الکریم پروگرام میں آپ کے لیے دعا بھی کی جائے گی، کیونکہ مدنی چینل کے ذریعے نہ جانے کہاں کہاں لاکھوں لاکھ لوگ پروگرام دیکھ رہے ہوں گے، دیکھیں گے، جو دعا میں شامل ہوں گے، نہ جانے کس کی دعا کے صدقے، کس کی آمین کے صدقے کرم ہو جائے، بیڑا پار ہو جائے، ہماری دعائیں قبول ہو جائیں، کس کی دعا کے صدقے ہمارا بیڑا پار ہو جائے، ہمارے مصائب و علام یہ حل ہوتے چلے جائیں۔ اللہ پاک ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ابتدا میں آج ایک ایسی خاص چیز، ایک ایسا خاص وظیفہ، اور وہ بھی قرآن سے وظیفہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ اس وظیفے کی خصوصیت یہ ہے کہ گھروں کے مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے انشاءاللہ الکریم، کیونکہ یہ وظیفہ ایسا ہے ناظرین، آپ نے بہت سے لوگوں سے ان کی زبانوں پر یہ شکوے بھی سنے ہوں گے، یہ شکایتیں بھی سنی ہوں گی کہ گھر میں سکون نہیں ہے، گھر میں برکت نہیں ہے، گھر میں محبتیں نہیں ہیں، گھر میں ایک دوسرے کا ادب اور احترام، عزت نہیں ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر کا ماحول اچھا ہو جائے، گھر میں امن و سکون کی فضا قائم ہو جائے، ہمارا گھر امن و سکون کا گہوارہ بنے، محبتیں قائم ہو جائیں، ہمارے گھروں سے لڑائی جھگڑے دور ہو جائیں، نفرتیں، عداوتیں، رنجشیں، غلط فہمیاں، بدگمانیاں، شکوک و شبہات، لڑائی جھگڑے سب دور ہو جائیں، تو لیجئے یہ قرآن پاک کا ایک خاص وظیفہ، ایک خاص آیت قرآنی ہے، یہ آپ نے ہر نماز کے بعد پڑھنی ہے۔ پارہ نمبر 19 سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 74۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یہ آیت مبارکہ، یہ قرآنی دعا ہے، ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ آپ پڑھ لیا کریں، اور بالخصوص جو گھر کے سرپرست ہیں نا، وہ تو یہ لازمی دعا کیا کریں۔ یہ آیت قرآنی ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ بطور دعا پڑھ لیا کریں، اول اور آخر درود پاک کے ساتھ، پھر آپ اس کی برکتیں دیکھیے گا۔ الحمدللہ عز و جل، الحمدللہ عز و جل، آپ کا گھر امن و سکون کا گہوارہ بنے گا، محبتیں قائم ہو جائیں گی، گھر میں ایک سکون، ایک محبت قائم ہوگی انشاءاللہ الکریم۔ آپ دیکھیں انشاءاللہ الکریم، اللہ نے چاہا تو بڑے اس کے فوائد اور برکات حاصل ہوں گے انشاءاللہ۔ آئیے ناظرین، بڑھیں گے اب ہم ایک سیگمنٹ کی جانب۔ اس سیگمنٹ کی خصوصیت یہ ہے کہ ہم اپنے ناظرین کے لیے لے کر آتے ہیں ایک خاص وظیفہ، ایک خاص روحانی علاج، جو تمام ہی کبھی تو بیماریوں سے حفاظت کے لیے بتائے جاتے ہیں، کبھی مختلف مسائل کے حل کے لیے بتائے جاتے ہیں۔ وقت ہوا ہے پروگرام میں ایک سیگمنٹ شامل کرنے کا، جس کا نام ہے آج کا روحانی علاج۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے روحانی علاج اور استخارہ، اس میں ہم حاضر ہیں۔ اللہ پاک نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں، الحمدللہ رب العالمین، اور انہی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی، ایک عظیم نعمت ہے صحت۔ اچھی صحت یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، لیکن دیکھیے کبھی کبھی انسان بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور اگر وہ بیمار ہو جائے تو اسے صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے، اور بیماری کی حالت میں بھی اللہ کا شکر گزار بندہ رہ کر زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آج جس بیماری کے حوالے سے ہم بات کریں گے، آج کل ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں بہت عام ہوتی جا رہی ہے، وہ ہے ہیپاٹائٹس۔ اس بیماری کے متعلق ہم کچھ نہ کچھ سنیں گے، اور اس کے حوالے سے روحانی علاج بھی سننے کی سعادت پائیں گے۔ یہ بیماری جگر کو متاثر کرتی ہے، انسان کو کمزور اور تھکن کی طرف زیادہ لے کر جاتی ہے۔ ہیپاٹائٹس کی جو بیماری ہے، یہ انسان میں کمزوری، تھکن اور بہت کچھ سے مسائل پیدا کر دیتی ہے، لیکن ہمیں صبر رکھنا چاہیے، اور جب ظاہر ہے ہم بیمار ہوں گے تو ہمیں ڈاکٹر سے علاج کروانا چاہیے، ڈاکٹر کی طرف رجوع کرنا چاہیے، مگر ساتھ ساتھ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق روحانی علاج بھی کروانا چاہیے، اور روحانی علاج کے بے شمار فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ اور اسلام ہمیں یہی سکھاتا ہے۔
اسلام ہمیں یہی سکھاتا ہے، اسلام اپنے ماننے والوں کو یہی درس دیتا ہے کہ ہمیں علاج کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کی آیات اور دعاؤں کے ذریعے روحانی علاج بھی کرنا چاہیے، اس کی برکتیں ہیں۔ تو آئیے آج ہم ہیپاٹائٹس کا وہ روحانی علاج سنیں گے جو میرے شیخ کامل، شیخ طریقت، امیر اہل سنت، بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ نے عطا فرمایا ہے۔ ہم جب اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ الکریم اس کی برکتیں ہمیں حاصل ہوں گی، اور بالخصوص وہ ناظرین یا آپ کے گھر والوں میں ہیپاٹائٹس کا جو بھی مریض ہے وہ اس روحانی علاج پر، روحانی وظیفے پر عمل کرے اور اس کی برکات حاصل کرے۔ اچھا، وظیفہ بھی انتہائی آسان ہے، وہ نوٹ کر لیجئے، آپ سماعت کیجئے۔ اگر آپ کے پاس آب زمزم ہے، زمزم شریف کا پانی ہے تو مدینہ بہت اچھی بات ہے۔ اگر زمزم شریف کا پانی نہیں ہے تو آپ سادہ پانی لے لیں، اور سادے پانی کے اندر بھلے چند قطرے ہی زمزم شریف کا پانی شامل کر لیجئے، اور اس میں ایک بار سورۃ القریش لإیلاف قریش، یہ 30ویں پارے میں جگمگا رہی ہے، ایک بار سورۃ القریش اور اول و آخر 11 بار درود پاک پڑھ کر یہ اس پانی میں دم کیجئے جو یا تو زمزم کا ہو یا سادے پانی میں زمزم کے چند قطرے ملے ہوئے ہوں۔ پھر یہ پانی اس مریض کو پلائیے صبح، شام اور دوپہر جس کو ہیپاٹائٹس کا مرض ہو۔ اچھا، یہ آپ نے 40 روز تک ایسے مریض کو پلانا ہے جو اس مرض میں مبتلا ہو۔ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ الکریم اس مرض سے شفا حاصل ہو جائے گی۔ لیکن دیکھیے، یاد رکھیے، جب بھی روحانی علاج کریں، قرآنی آیات پڑھیں، اوراد پڑھیں، وظائف پڑھیں، تو یہ اصول ہمیشہ کے لیے آپ یاد رکھیے کہ قرآن کریم کی آیات ہوں یا دیگر اوراد و وظائف ہوں، وہی اسلامی بھائی، وہی اسلامی بہن پڑھے جو قرآن کریم کو درست اچھے انداز پر قواعد و مخارج کے ساتھ، یعنی جو قرآن پڑھنے کا حق ہے اس طرح پڑھ سکتا ہو۔ اگر مریض خود پڑھ سکتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، مریض نہیں پڑھ سکتا، چھوٹا ہے یا قرآن درست پڑھنا نہیں آتا یا ایسی مسئلہ ہے کہ اس کو قرآن نہیں پڑھ پاتا، تو وہ کسی دوسرے سے بھی پڑھ کر اس پر عمل دم کروا کر وہ اس کو عمل کر سکتا ہے۔ انشاءاللہ الکریم اس کی برکت سے اللہ نے چاہا تو ہیپاٹائٹس کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ یہ کہ ہماری روحانی علاج کے اسٹال یہ دنیا بھر میں الحمدللہ رب العالمین مسجدوں میں لگے ہوتے ہیں، آپ وہاں بھی رابطہ کر سکتے ہیں، وہاں رابطہ کریں، انشاءاللہ اس کا ایک مستقل علاج کیا جائے گا اور اللہ نے چاہا تو آپ کو اس مرض سے شفا حاصل ہو جائے گی۔ ماشاءاللہ، بڑا تفصیلی آپ نے جواب بھی ارشاد فرما دیا اور اس کا روحانی علاج بھی ارشاد فرمایا ہیپاٹائٹس کے حوالے سے۔ تو یہاں ناظرین کو میں عرض کرتا چلوں کہ ہیپاٹائٹس، جوائنٹس، بعض اوقات یرقان، یہ ایک ہی نام ہے نا۔ جگر کا مسئلہ اس کے اندر ہو جاتا ہے، جگر متاثر ہو جاتا ہے، بعض اوقات خون نہیں بنا رہا ہوتا۔ الغرض جگر کے حوالے سے بھی اللہ نہ کرے کوئی مسئلہ ہو، کوئی پریشانی ہو تو بالکل آپ روحانی علاج کے اسٹال سے رابطہ کیجیے گا، انشاءاللہ الکریم اللہ پاک کی رحمت سے مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے، آپ کی یہ بیماری، یہ تکلیف بھی دور ہو جائے گی۔ شفا اللہ پاک کے حکم سے ملے گی، شفا دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، اللہ پاک چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی۔ آئیے ناظرین بڑھیں گے اب ہم آپ کی کالز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کال چلائیے گا۔ میرا نام جی غلام شبیر ہے جی، غلام سکینہ، دماغ کا مسئلہ ہے جی، دل و دماغ بند ہے۔ غلام شبیر بھائی ہیں اور دل و دماغ بند ہے، چلیں ابھی استخارہ کرواتے ہیں، آپ کا اللہ پاک خیر کا معاملہ فرمائے۔ غلام شبیر بھائی شامل رہیے گا پروگرام میں، نیکسٹ کال دیجیے گا۔ میری گھر والی ہے جی، اس کا نام ہے نصرت پروین، ان کی والدہ کا نام ہے جی رقیبن بی۔ مسئلہ یہ ہے کہ وہ اکثر بیمار رہتی ہیں، پیٹ میں درد بتاتی ہیں، بس الجھن رہتی ہے، نام کا استخارہ کروانا۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی دے جی، انشاءاللہ الکریم ابھی استخارہ کرواتے ہیں، پھر پیٹ کے حوالے سے انشاءاللہ الکریم وظائف بھی آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ۔ نیکسٹ کال دیجیے۔ میرا نام محمد اسلم ہے، والدہ کا نام حلیمہ خاتون ہے، استخارہ کروانا ہے کاروبار کے لیے۔ کاروبار کے حوالے سے استخارہ کروانا چاہ رہے ہیں، نیکسٹ کال دیجیے گا۔ محمد اجاز افطاری ہے، منڈی داوود سے بات کر رہا ہوں۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے بائیں گردے میں تکلیف ہوتی ہے، وظیفہ بتا دیں۔ گردے میں تکلیف رہتی ہے جی، انشاءاللہ الکریم میں عرض کرتا ہوں۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ پیارے بھائی جان، میرا نام نوید حسین ہے، والدہ کا نام غلام بی بی ہے۔ چکی لگانا چاہتا ہوں، آٹا چکی، تو اس کے لیے میرے پاس 2 پوائنٹ ہے، ایک گھر کے میں ہے اور ایک شہر میں ہے۔ استخارہ کرانا چاہتا ہوں کہ میرے لیے یہ بزنس کیسا رہے گا اور کوئی جگہ پہ زیادہ اچھا رہے گا، شہر میں یا گاؤں میں۔
اللہ پاک آپ کے رزق حلال میں برکت نصیب فرمائے۔ استخارہ تو ابھی آپ کا کرواتے ہیں کہ بھائی ان کا استخارہ کیجئے گا۔ نوید حسین بھائی ہیں، آٹا چکی لگانا چاہ رہے ہیں، اب یہ گھر کے اندر لگائیں یا شہر میں لگائیں، کہاں ان کے حق میں بہتری کا اشارہ ہے، استخارہ فرمائیے گا۔ جہاں بھی لگائیں اور دیانت داری کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ، شرعی تقاضوں کے مطابق اپنے کام کاج کو لے کر چلیے گا، اللہ پاک برکت نصیب فرمائے۔ باقی استخارہ بھی کرواتے ہیں، استخارے میں جہاں بہتری کا اشارہ آئے گا وہ انشاءاللہ الکریم پھر آپ کو بتائیں گے۔ کچھ میسیجز بھی ہیں۔ یہ ایک میسیج آئے کہ آپ سے استخارہ کروانا ہے کہ ہم نے الماری میں پیسے رکھے تھے، اب جب امی نے دیکھا تو وہاں پر پیسے نہیں ہیں۔ اچھا، گھر میں سب سے معلوم کر لیا، سب نے یہ کہا کہ ہم نے اٹھائے نہیں ہیں، تو کیا کہ استخارہ بھی کیجئے۔ نام ہے غلام حسن، والدہ کا نام ہے مراد خاتون، کہ کیا کوئی جنات کی شرارت ہے یا کہاں گئے، پیسے ملیں گے نہیں ملیں گے، استخارہ کر کے بتائیے گا۔ اچھا، رشتے کے بارے میں استخارہ کروانا ہے کہ ان کا آپس میں رشتہ کرنا بہتر ہے یا نہیں۔ دیکھیں، اب یہ جو معاملہ ہے نا رشتے کے حوالے سے، اس میں ہمیں کچھ آپ سے سوالات درکار ہوں گے، تو اس کے لیے میرا آپ کو مشورہ یہ ہے کہ نمبر نوٹ کیجئے گا، اس نمبر پر رابطہ کر لیں، استخارہ کر کے آپ کو جواب دے دیا جائے گا، کیونکہ آپ سے کچھ ہمیں معلومات درکار ہوگی، وہ پھر لائیو انشاءاللہ الکریم آپ سے آن لائن معلومات لے لیں گے۔ نمبر نوٹ کیجئے گا 0213717171، اس نمبر پر رابطہ کر کے آپ استخارہ کروا سکتے ہیں۔ 24 گھنٹے اس نمبر پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ استخارے آپ فرما لیجئے، آپ کے استخارے کیے جا رہے ہیں۔ ناظرین، روحانی علاج کے حوالے سے بھی ہمارے یہ ایک اسلامی بھائی کی کال تھی، اعجاز نام آپ نے بتایا تھا کہ گردے میں تکلیف رہتی ہے، اس کا کوئی روحانی علاج، کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ گردے کے درد کا بہترین وظیفہ، زبردست اور بڑا ہی شاندار روحانی علاج انشاءاللہ الکریم۔ اللہ پاک کی رحمت سے گردے میں کیسی ہی تکلیف کیوں نہ ہو، یہاں تک کہ اگر کسی کے گردے میں پتھری بھی ہوئی نا تو اس روحانی علاج کی برکت سے انشاءاللہ الکریم نکل جائے گی، اللہ کے حکم سے شفا حاصل ہوگی۔ روحانی علاج کیا، اس کے لیے آپ کو چاہیے ہوگا بارش کا پانی۔ جب بھی بارش ہو نا تو بارش کا پانی اپنے پاس بوتل میں جمع کر کے رکھ لیں، اور 7 مرتبہ سورہ علم نشرح پڑھ کر اس بارش کے پانی پر آپ دم کر دیں۔ اب یہ جو دم کیا ہوا پانی ہے نا، آپ گردے کے مریض کو پلائیں، انشاءاللہ الکریم گردے میں کیسا ہی درد کیوں نہ ہو، پتھری ہی کیوں نہ ہو، الحمدللہ سے درد بھی ختم ہو جائے گا، اور اگر پتھری ہوئی تو وہ پتھری بھی نکل جائے گی انشاءاللہ الکریم۔ یہ تو ہوا روحانی علاج، یہ وظیفہ آپ کو بتا دیا گیا۔ اچھا، اگر بالفرض بارش کا پانی میسر نہیں ہے تو پھر یہی صورت مبارکہ 7 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، انشاءاللہ الکریم اللہ پاک کی رحمت سے شفا حاصل ہوگی۔ اچھا جی، یہ تو ہو گیا روحانی علاج۔ اس کے لیے اب آپ کو ایک مشورہ بھی میں دیتا چلوں، روحانی علاج کے اسٹال پر اس کا ایک خاص تعویذ بھی دیا جاتا ہے۔ ہم نے خود الحمدللہ سبحان اس تعویذ کی برکتیں دیکھی ہیں کہ جن کو ڈاکٹرز نے آپریشن کا کہہ دیا تھا کہ بھئی آپریشن کروانا پڑے گا، گردے میں پتھری ہے، لیکن جب انہوں نے الحمدللہ سبحان تعویذات اطاریہ استعمال کیے، اپنا روحانی علاج کروایا، اللہ پاک کی رحمت سے بغیر آپریشن کے ان کی پتھریاں بھی نکل گئیں، گردے کی پتھریاں نکل گئیں، پتے کی، مثانے کی پتھریاں نکل گئیں۔ تو اللہ نہ کرے اگر کسی کے گردے میں، پتے میں پتھری ہو تو آپ آئیں روحانی علاج کے اسٹال پر، تعویذات اطاریہ حاصل کیجئے، اپنا روحانی علاج کروائیے، اللہ پاک کے حکم سے الحمدللہ سبحان برکتیں ملیں گی، بغیر آپریشن کے پتھری نکل جائے گی۔ باقی اللہ پاک کے کلام میں دیکھیں الحمدللہ برکتیں ہی برکتیں ہیں، شفا ہی شفا ہے، تو ضرور اس روحانی علاج پر عمل کیجئے گا۔ اچھا، یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، انہوں نے کہا تھا کہ نظر بد سے بچنے کے لیے کچھ بتا دیں۔ نظر بد بڑی خطرناک ہوتی ہے، اللہ پاک ہم سب کو بری نظر سے محفوظ فرمائے۔ اگر نظر بد لگ جائے اور چاہتے ہیں کہ نظر بد سے محفوظ رہیں تو سورۃ القلم کی آیت نمبر 51 وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ، یہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں، انشاءاللہ الکریم نظر بد سے محفوظ ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ جی، استخاروں کے جوابات ارشاد فرمائیے سبھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک ہمارے تمام مریضوں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، سب کو عافیت والی زندگی عطا فرمائے۔ غلام شبیر بھائی نے استخارہ کروایا تھا دل و دماغ کے حوالے سے، آپ کا استخارہ کیا گیا۔ غلام شبیر بھائی، بیماری کا ہی اشارہ ہے، جو وظیفہ پیش کیا جا رہا ہے اس پر عمل کی کوشش کیجیے۔ پانی کے گلاس پر آپ نے 60 بار لا حول ولا قوت الا باللہ یہ پڑھیں، ایک بار سورۃ الفاتحہ، ایک بار سورۃ الاخلاص، ایک بار سورۃ الفاتحہ، ایک بار آیت الکرسی، اور 3 بار آخری تینوں کل یہ پڑھ کر اول و آخر درود پاک پڑھیں، پانی پر دم کیجیے
اور وقتاً فوقتاً اس کو پیتے رہیے، انشاءاللہ دل و دماغ کے تمام امراض سے اللہ نے چاہا تو شفا حاصل ہو جائے گی۔ نصرت بی بی کا استخارہ کیا کروایا گیا کہ وہ بیمار رہتی ہیں، تو استخارہ میں بھی بیماری کا ہی اشارہ ہے۔ اب یہ دیکھ لیں کہ اگر یہ مسلسل ہی بیمار رہتی ہیں یا رہتے ہیں تو اس کے لیے پھر ڈاکٹر سے رجوع کیجیے کہ اپنا پراپر علاج کرائیے، مستقل علاج کروائیے۔ اور روحانی علاج جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ وقتاً فوقتاً پانی پر اول و آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ 100 بار اللہ پاک کا مبارک نام ہے یا حلیم یا حلیم یا حلیم، یہ پڑھ کر پانی پر دم کیجیے اور ان بیمار کو پلائیے۔ اسلم بھائی نے استخارہ کروایا تھا کاروبار کے حوالے سے، آپ کے کاروبار کا استخارہ کیا گیا تو اس پہ نظر بد کا اشارہ آیا ہے۔ اللہ پاک آپ کو آسان ذرائع سے اس کے حلال عطا فرمائے۔ نمازوں کی پابندی کیجیے اور ہر نماز کے بعد 100 بار یا ذل جلالی والاکرام پڑھ کر رب تعالیٰ کی بارگاہ میں رزق حلال کے لیے دعا کیجیے۔ غلام حسن بھائی نے یہ استخارہ کروایا تھا کہ رقم رکھتے ہیں تو رقم چوری ہو جاتی ہے، تو استخارہ میں جنات کی شرارت کا اشارہ آیا ہے، لیکن گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ جب بھی رقم رکھیں تو رقم رکھنے کے بعد کہیں بھی رقم رکھیں، سونا رکھیں یا کوئی اور چیز ایسے رکھتے ہیں جو قیمتی چیز ہوتی ہے، تو اول و آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ 10 بار یا جلیلو پڑھ کر اپنی رقم پر، اپنی قیمتی اشیاء پر دم کر دیجیے۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو شریر انسانوں سے بھی حفاظت ہوگی اور شریر جنات سے بھی حفاظت ہوگی۔ اللہ پاک آسانی والے معاملات فرمائے۔ آمین آمین۔ آئیے ناظرین، اب میں شامل کروں گا آپ کے میسیجز، کافی سارے میسیجز بھی آئے ہیں، ان کے روحانی علاج میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں۔ یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی ہیں، انہوں نے میسیج کیا ہے کہ حلال اور آسان روزگار کے لیے کوئی وظیفہ بھی بتا دیجئے۔ اللہ پاک آپ کو حلال اور آسان روزگار بقدر کفایت عطا فرمائیں۔ حلال اور آسان روزگار کے لیے یہ وظیفہ، 2 روحانی علاج میں آپ کو عرض کرتا ہوں اور دونوں ہی قرآن پاک سے میں عرض کروں گا آپ کو۔ ایک تو یہ کہ ہر نماز کے بعد آپ سورہ توبہ کی آخری جو آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آخری سے پہلے والی آیت، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ یہ آخری کے 2 آیات، یہ ہر نماز کے بعد آپ ایک مرتبہ پڑھ لیا کریں، الحمدللہ عز و جل یہ کشائش رزق کے لیے بہت مفید ہے۔ ایک تو یہ ہوا۔ دوسرا یہ کہ ہر نماز کے بعد آپ نے 100 مرتبہ یا ذل جلالی والاکرام، یا ذل جلالی والاکرام، یا ذل جلالی والاکرام یہ پڑھیں، پڑھ کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں۔ الحمدللہ عز و جل رزق میں وسعت اور کشادگی رہے گی۔ اور اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ یہ اللہ پاک کے وہ مبارک اسماء ہیں کہ ان مبارک اسماء کو پڑھ کر جب اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کی جائے، اللہ پاک دعا قبول فرماتا ہے۔ تو وظیفہ ایک ہے، فوائد 2 ہیں۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے بھی یہ وظیفہ ہے اور رزق حلال میں برکت اور کشادگی کے لیے بھی الحمدللہ یہ وظیفہ کیا جاتا ہے۔ یہ ایک اور میسج ہے، کرن نام ہے، انہوں نے کہا ہے کہ گردے میں تکلیف رہتی ہے، 9 ماہ پہلے گردے میں پتھری ہو گئی تھی، اس کا آپریشن ہوا ہے، اس کے بعد بھی درد رہتا ہے، تو 7 مرتبہ سورہ الم نشرح پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، پانی پر دم کر کے بھی پئیں۔ اسی طرح آپ نے یہ بھی کہا ہے کہ کچھ بھی کھاتی ہیں تو الٹی ہو جاتی ہے، تو جو بھی کھانے کی چیز ہے، پینے کی چیز ہے، سورۃ الطارق پڑھ کر دم کر لیں، پھر وہ کھائیں یا پئیں، انشاءاللہ الکریم یہ الٹیاں آنا، یہ وومٹنگ انشاءاللہ الکریم یہ بند ہو جائے گی الحمدللہ عز و جل۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ روحانی علاج کے سوال سے رابطہ کر کے تعویذات وغیرہ بھی حاصل کیجیے گا، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا۔ یہ ایک اور میسیج ہے وزیر آباد سے، انہوں نے کہا ہے کہ قد لمبا کرنے کے لیے کوئی وظیفہ عطا فرما دے۔ دیکھیے قد لمبا یہ جسمانی ساخت پر بھی منحصر ہے نا، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ عمر کا ایک حصہ ہوتا ہے کہ اس عمر میں آ کر پھر جب اس عمر کے اس حصے پر پہنچ جائیں تو پھر قد نہیں پڑتا۔ اللہ پاک خیر فرمائے، شفا اللہ پاک کے حکم سے ملتی ہے، مسائل حل کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعا بھی کریں اور اپنے ڈاکٹر سے، اپنے طبیب سے مشورہ بھی کر لیں، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا۔ دعاؤں کے ذریعے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ الکریم۔ وظیفہ بھی چلو میں عرض کر دیتا ہوں، 100 مرتبہ یا سمیع اول اور آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ پڑھ کر دعا کیجیے، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا۔
یہ ایک اور میسیج ہے جڑا والا سے، انہوں نے کہا ہے کہ نظر کی کمزوری کا کوئی روحانی علاج بتا دیں. آنکھوں کی بینائی اگر کمزور ہو نا تو جب بھی آپ وضو بنائیں تو وضو بنانے کے بعد ایک مرتبہ سورۃ القدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر یہ پڑھ لیا کریں. الحمدللہ عز و جل نظر کی کمزوری دور ہو جائے گی، نظر تیز ہو جائے گی. اچھا یہ تو وضو بنانے کے بعد ہوا. اسی طرح ہر نماز کے بعد آپ نے 11 مرتبہ یا نورو پڑھ کر دونوں ہاتھوں کی انگلیوں پر دم کر کے یہ آنکھوں پر پھیر لیں. الحمدللہ عز و جل نظر کی کمزوری دور ہوگی، بینائی آپ کی تیز ہو جائے گی اللہ پاک کے حکم سے. اللہ پاک شفا عطا فرمائے. مزید بھی میسیجز ہیں آپ کے، وہ بھی انشاءاللہ الکریم شامل کریں گے جب تک بڑھیں گے آپ کی کالز کی جانب. دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں. کال چلائیں. احمد رضا تاری کوٹ رضا ضلع قصور سے عرض کر رہا ہوں. حضور چھوٹی بیٹی ہے تقریباً 4 سال کی، تو پیدائشی اس کو مسئلہ تھا سفید موتیے کا، تو وہ تو آپریشن وغیرہ کروایا تھا. اب ایک آنکھ میں نا کالا موتیا کافی دیر سے آیا ہوا ہے، 2-3 سال سے، اور پریشر تیز رہتا ہے اس آنکھ کا، لگاتار ڈراپس ڈال رہے ہیں. حضور کوئی روحانی علاج ارشاد فرما دیں اور دعا بھی فرما دیں. احمد رضا بھائی ہیں، اللہ پاک آپ کی بچی کو شفا عطا فرمائے، صحت دے، تندرستی دے. 4 سال بتائیں کہ بچی کی عمر ہے. یا شکور 40 مرتبہ پڑھ کر یہ بچی پر دم کریں. اسی طرح ہر نماز کے بعد 3 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر شہادت والی انگلی پر آپ خود یہ دم کر کے بچی کی آنکھوں پر پھیرا کریں. الحمدللہ عز و جل یہ آنکھوں میں ہوتا ہے نا بعض اوقات کالا موتیا آ جاتا ہے تو کبھی سفید موتیا آ جاتا ہے، تو دونوں کے لیے الحمدللہ یہ زبردست روحانی علاج ہے. مزید روحانی علاج کے سوال سے رابطہ بھی کریں، تعویذات وغیرہ بھی حاصل کریں، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا. نیکسٹ کال دیجیے گا. میرا نام حافظ فیاض احمد مدنی ہے. میں رینالہ خور ضلع اکاڑا سے بات کر رہا ہوں. 5 اگست کو میرے گھر میں بچے کی ولادت ہوئی اور میرے گھر والے کا بڑا آپریشن ہوا. تو آپریشن کے بعد ڈاکٹروں نے بچے کو کہا کہ کسی دوسرے ہاسپٹل کے اندر اس کو چیک کروا لیا جائے. تو ہم دوسرے ہاسپٹل گئے تو وہاں انہوں نے بچے کی کنڈیشن اور حالت کو دیکھ کر بچے کو وہاں داخل کر لیا. تقریباً 1-1.5 دن گزرنے کے بعد بچے کی جو حالت ہے وہ کافی ہمیں پریشانی کا سامنا ہوا اور کافی زیادہ جو ہے وہ مشکل پیش آئی. تو میرے دل میں خیال آیا کہ میں خود بھی جیسے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا مرید ہوں اور میرے گھر والی جو ہے بچے کی امی وہ بھی مرید ہے، تو کیوں نہ میں جلد سے جلد اپنے اس منع کو بھی جو ہے وہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا مرید کروا لوں. تو میں نے اسی وقت جو ہے وہ پیغام جو ہے وہ بھیج دیا. میرے پاس نمبر ہے جس کے اندر امیر اہل سنت کا مرید بنوانے کے لیے انہوں نے نمبر دیا ہوا تھا. تو میں نے وہ پیغام بھیج دیا. 1-آدھے دن میں مجھے وہ پیغام واپس موصول ہوا کہ آپ کے بچے کو امیر اہل سنت کا مرید کروا لیا گیا. اسی دن جب مجھے وہ پیغام موصول ہوا یا بیعت نامہ جو بچے کا بھیجا جاتا ہے وہ مجھے ملا، تو اسی دن رات کو بچے کو ہاسپٹل سے ہے اور چھٹی مل گئی. تو الحمدللہ اس دن سے لے کر جب سے امیر اہل سنت کا مرید کروایا، چھٹی ہوئی، ہم گھر آ گئے اور آج جو ہے ماشاءاللہ سے 14 اگست ہے. 5 اگست سے لے کر 14 اگست تک میرا بیٹا الحمدللہ محمد حذیفہ غزالی بالکل تندرست اور صحت و توانا ہے. اللہ تعالیٰ امیر اہل سنت کو شاد و آباد رکھے. دعوت اسلامی زندہ باد. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، کتنی شاندار کتنی زبردست یہ مدنی بارش. 14 اگست کا بتایا تھا اور آج 16 اگست ہے، 2 دن پہلے کا یہ واقعہ ہے. حذیفہ غزالی نام آپ نے بچے کا بتایا. اللہ پاک آپ کے بچے کو صحت، تندرستی، عافیت اور سلامتی نصیب فرمائے. یقیناً یہ اولیاء کرام کے دامن سے وابستہ ہونے کی الحمدللہ سے وجل برکتیں ہیں. آپ نے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے مرید کروایا اور ان کے ذریعے سے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے غلاموں میں شامل کروا دیا. تو الحمدللہ عز و جل ہمارا تو یہ اعتقاد ہے، یقین ہے کہ الحمدللہ بزرگوں کا فیضان ملتا ہے، ان کی برکتیں نسل در نسل تک چلتی رہتی ہیں الحمدللہ عز و جل. اللہ پاک اپنے حفظ و امان میں رکھے. اب آپ نے چلے میں ناظرین کو یہ بھی عرض کرتا چلوں، انہوں نے جیسے کہا تھا نا کہ مرید ہونے کے لیے میسج کیا تھا بچے کا نام، تو وہ نمبر کیا ہے؟ وہ نمبر بھی چلو میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں. دیکھیں یہ آپ کے سامنے آ بھی چکا ہے. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا مرید بننے کے لیے آپ چاہیں تو اس نمبر پر نام، ولدیت، عمر اور اپنا مکمل پوسٹل ایڈریس
یہ اس نمبر پر واٹس ایپ کر دیجئے، انشاءاللہ الکریم آپ کے گھر تک الحمدللہ سبحان امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا مکتوب لیٹر یہ الحمدللہ سبحان روانہ کر دیا جائے گا، اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مرید بھی ہو جائیں گے، اور ان کے ذریعے سے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے غلاموں میں شامل ہو جائیں گے، اور یوں الحمدللہ سبحان بزرگوں کا فیضان ملنا شروع ہو جائے گا۔ تو آپ اپنی فیملی کے، اپنے بچوں کے جتنے بھی آپ نام ہیں جن کو آپ مرید کروانا چاہتے ہیں تو اس نمبر پر میسج کر سکتے ہیں، واٹس ایپ کر دیجئے گا انشاءاللہ الکریم۔ اچھا، پھر آپ کو لیٹر بھی روانہ کیا جائے گا، اس میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی طرف سے مدنی پھول، ہدایات، نصیحتیں، اور الحمدللہ سبحان اس میں اس لیٹر میں بھی کافی سارے وظائف الحمدللہ سبحان موجود ہوتے ہیں جو ایک پیر صاحب کی طرف سے اپنے مریدین کو پڑھنے کے لیے دیے جاتے ہیں۔ تو دیگر ناظرین بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور الحمدللہ سبحان مرید ہونے کے دنیا میں بھی فوائد ہیں اور آخرت میں بھی فوائد و برکات ہیں۔ کالز کی طرف بھی بڑھیں گے، لیکن آئیے مدنی چینل کے ناظرین، شعبہ روحانی علاج کے تحت ہوتے ہیں دعائے شفا اجتماعات، مختلف ممالک میں، مختلف شہروں میں دعائے شفا اجتماعات کا سلسلہ ہوتا ہے، جس میں بھی الحمدللہ سبحان لوگوں کے روحانی علاج کیے جاتے ہیں۔ پھر اس میں آنے والے لوگوں کے جو سوالات ہوتے ہیں لوگ معلوم کرتے ہیں، تو ان کے بھی سوالات انشاءاللہ الکریم شامل کریں گے۔ آئیے پہلے دیکھتے ہیں دعائے شفا اجتماع کے کچھ مناظر، چلائیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم موجود ہیں کراچی کے علاقے گلشن اقبال کی جامع مسجد فیضان امام اعظم میں۔ جامع مسجد فیضان امام اعظم میں ہوا ہے دعائے شفا اجتماع۔ اس اجتماع میں تلاوت و نعت کے بعد مبلغ دعوت اسلامی نے شکر کے فضائل پر بیان فرمایا۔ الحمدللہ پریشان حال اسلامی بھائیوں کے لیے صلاۃ الحاجات ادا کی گئی، اجتماعی طور پر دعا کا اہتمام کیا گیا، اور آخر میں الحمدللہ پریشان حال اسلامی بھائیوں کو کئی طرح کے مسائل کے حل کے لیے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ کے عطا کردہ تعویذات بھی ان کو پیش کیے گئے، کارڈ کا عمل کیا گیا، ان کے لیے استخارے وغیرہ کیے گئے، اور الحمدللہ ان کو وظائف بھی بتائے گئے۔ تو آئیے ان عاشقان رسول سے چل کر لیتے ہیں تاثرات۔ کیا نام ہے آپ کا؟ محمد کمال رضا قادری۔ محمد مدثر رضا۔ میرا نام سہیل عطاری ہے۔ کمال بھائی، آج دعائے شفا اجتماع میں آپ تشریف لائے، کس مقصد کے لیے آنا ہوا؟ جی، تعویذات تاریہ کے لیے حاضر ہوئے۔ پہلے بھی کبھی لیے آپ نے تعویذ؟ الحمدللہ نظر اور دم کا لیا ہے، الحمدللہ بہت فائدہ ہوا ہے۔ جسمانی تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے کوئی روحانی علاج بتا دیں۔ جنات وغیرہ جو تنگ کرتے ہیں اس کے متعلق روحانی علاج ارشاد فرمائیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ ہاتھ پاؤں سن ہو جاتے ہیں تو اس کے لیے کوئی روحانی علاج ارشاد فرما دیں۔ ہاتھ پاؤں سن ہو جاتے ہیں، جسمانی کمزوری کی وجہ سے بھی یہ ہوتا ہے بعض اوقات، لیکن اس کا کیا روحانی علاج ہے؟ جی زاہد بھائی، اگر کسی کے ہاتھ پاؤں سن ہو جاتے ہوں تو اس کے لیے کیا وظیفہ ارشاد فرمائیں گے؟ ایسے اسلام میں جن کے ہاتھ پیر وغیرہ سن ہو جاتے ہیں، بعض اوقات جیسے کہ آپ نے فرمایا خون یعنی کہ خون کی کمی کے باعث بھی ہوتا ہے، باقی ڈاکٹرز وغیرہ کو بھی چیک اپ کروائیں، اور روحانی علاج کے اسٹال سے بھی اس کے لیے تعویذات وغیرہ لیں۔ پینے کے حوالے سے خاص طور پہ تعویذات وغیرہ دیے جاتے ہیں، اللہ کی رحمت سے یہ مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے یہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ 60 دفعہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے یہ پیتے رہیں۔ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ الکریم یہ جو ہاتھوں کا سن ہونا ہے، یہ تکلیف وغیرہ انشاءاللہ الکریم اس سے راحت حاصل ہوگی۔ اچھا، اگر شریر جنات تنگ کرتے ہوں، پریشان کرتے ہوں، کاموں میں رکاوٹیں ڈالتے ہوں، تو ان کے شر سے بچنے کے لیے کیا وظیفہ پڑھیں گے؟ امیر سنت دامت برکاتہم العالیہ کے رسائل میں الحمدللہ یہ وظیفہ لکھا ہوا ہے کہ رات کو سونے سے قبل سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورۃ الناس یہ تینوں صورتیں پڑھیں اور ہاتھوں پر دم کریں، اور یہ پورے جسم پر یہ پڑھ کر یہ پھیر لیں۔ ایک دفعہ عمل یہ کرنے کے بعد دوبارہ اسی طریقے سے عمل یہ دہرانا ہے، اور اسی طریقے سے کیا کرنا ہے کہ سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورۃ الناس یہ تینوں آخری کی صورتیں ایک مرتبہ پھر دوبارہ پڑھ کر پھر ہاتھوں پہ دم کرنا ہے، تیلیوں پر، اس طریقے سے پورے جسم پر جہاں تک ہاتھ ہو سکے اس کو پھیر لیں، اور تیسری مرتبہ بھی اسی طریقے سے یہ عمل دہرایا جائے تو اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ الکریم میں حفاظت رہے گی جادو جنات وغیرہ کے حوالے سے بھی۔ اور ساتھ ہی ساتھ ان کو مشورہ یہ بھی دینا ہوگا کہ آپ روحانی علاج کے اسٹال سے باقاعدہ اس کا پورا علاج ہوتا ہے، آپ اس کو علاج وغیرہ کروائیں، اللہ کی رحمت سے یہ معاملات حل ہو جاتے ہیں، جادو جنات وغیرہ کے جو معاملات ہوتے ہیں یہ ختم
ہو جاتے ہیں۔ یہ وظیفہ تو جو بڑی عمر کے ہیں وہ تو پڑھ لیں گے، بعض اوقات بچوں کے ساتھ بھی اس طرح کی پرابلم ہو جاتی ہے، بچوں پر بھی یہ اثرات وغیرہ ہو جاتے ہیں، شریر جنات تنگ کرتے ہیں، تو بچوں کے لیے کیا عمل ارشاد فرمائیں؟ اگر اس سے چھوٹے بچے ہیں جن کے والدین خود کر سکتے ہوں تو ٹھیک، ورنہ تو بچے جیسے تھوڑے سے جن کو تھوڑی سی اویئرنیس ہے، تھوڑے بچے جانتے ہیں، تو پھر ان کے ہاتھوں پہ پڑھ کے آپ دم کر دیں اور بچوں کو کہہ دیں کہ اپنے جسم پر جس طریقے سے آپ بتائیں گے ان کو پھروا دیں، تو انشاءاللہ ان کے لیے بچوں کی بھی حفاظت رہے گی۔ بچوں کے تعویذات وغیرہ بھی ہوتے ہیں اثرات وغیرہ سے، شریر جنات کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے؟ جی حفاظتی طور پر الحمدللہ ہمارے روحانی علاج کے سٹال پر یہ تعویذات وغیرہ دیے جاتے ہیں بچوں کی حفاظت کے لیے، یہاں تک کہ اغوا سے حفاظت کے حوالے سے بھی تعویذات وغیرہ دیے جاتے ہیں، اور بڑوں کے لیے، بچوں کے لیے، ہر عمر کے جو افراد ہوتے ہیں ان کے لیے الحمدللہ روحانی علاج کے سٹال سے یہ تعویذات وغیرہ حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ جنات بھی اغوا کر کے لے جاتے ہیں؟ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں واقعہ بتایا گیا ہے اور الحمدللہ کتابوں میں بھی ہے، تو اس طریقے سے واقعات بھی ہوتے ہیں کہ اس طریقے کے بتایا جاتا ہے بزرگوں کے واقعات سے بھی۔ تو اس میں یہی ہے کہ جیسے کہ وضو کرتے وقت ایک عادت یہ بھی بنا لیں کہ اپنے وضو کے درمیان یا قادر پڑھتے رہیں، تو انشاءاللہ الکریم اللہ نے چاہا تو یہ شریر جنات وغیرہ اور بھی دوسری چیزیں اغوا وغیرہ ہونے سے بھی حفاظت رہے گی۔ ماشاءاللہ۔ جسمانی تھکاوٹ دور ہونے کے لیے کیا وظیفہ ارشاد فرمائیں گے؟ یہ ناظرین کی طرف سے آیا تھا سوال۔ ایک تو پیارے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی طرف سے ایک پیاری پیاری ترغیب، ابھی تو ماہ ربیع النور شریف جو کہ 1500 سالہ جشن ولادت منایا جا رہا ہے، اس کے حوالے سے امیر اہل سنت نے فرمایا کہ روزانہ ہو سکے تو 1500 مرتبہ درود پاک پڑھنے کا ایک معمول بنائے، اللہ کی رحمت سے اس سے تو کئی برکتیں مل جائیں گی۔ اور اس کے علاوہ بھی الحمدللہ روحانی علاج کے بستے سے بھی تعویذات وغیرہ لے سکتے ہیں، اس حوالے سے پینے کے لیے تعویذات وغیرہ دیے جاتے ہیں، اور چلتے پھرتے بھی یا سلاموں کا ورد کرتے رہیں، جب یہ کچھ بھی کام وغیرہ کر رہے ہیں، کچھ بھی معاملات ہیں تو یا سلام یہ پڑھتے رہیں کثرت کے ساتھ، اور یہ درود پاک کا بھی کثرت کرتے رہیں، اللہ کی رحمت سے تھکاوٹ یہ جو بھی پریشانی انشاءاللہ یہ دور رہے گی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ 1500واں جشن ولادت الحمدللہ عز و جل آنے والا ہے، اللہ پاک ہمیں خیر کے ساتھ، عافیت اور سلامتی کے ساتھ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جشن ولادت منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ خوب درود پاک کی کثرت کیجیے، ابھی سے یہ اچھی اچھی نیتیں فرما لیں کہ انشاءاللہ الکریم خوب درود پاک پڑھیں گے، خوب قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، خوب صدقہ و خیرات کریں گے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثنا خوانی کریں گے، خوب کثرت سے درود پاک پڑھیں گے، کیونکہ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میسیجز کافی سارے ہیں۔ اچھا، ایک اس کا بھی روحانی علاج ارشاد فرما دیں، پھر میں استخاروں کے جوابات کی جانب بڑھوں گا۔ ایک میسیج آیا کہ غصے کا اور سکون کا کوئی روحانی علاج بتائیں۔ ایک ہی میسیج میں ان دونوں نے یہ دو پرابلم انہوں نے لکھی ہیں کہ غصے کا بھی بتائیے اور سکون کا بھی روحانی علاج ارشاد فرمائیے۔ جی زاہد بھائی۔ اس حوالے سے یا ودودو ایک مرتبہ پڑھ کر اول آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ لیں، اور پانی وغیرہ پہ یہ دم کر لیں، اور چاہیں تو کولر وغیرہ پہ دم کر لیں، ساتھ دوسرے گھر والے بھی پی سکتے ہیں، لیکن خاص طور پہ یہ جو جن کے معاملہ ہے، جن کو غصہ زیادہ آتا ہے، تو یہ پڑھ لیں اور پانی پہ دم کر لیں اور اس کو استعمال میں رکھیں، پانی کو وقتاً فوقتاً پیتے رہیں۔ اور اس کے علاوہ اب ظاہر سی بات ہے کہ تھوڑا سا اپنی نیچرز وائز بھی تھوڑا سا غور کریں کہ کن باتوں پہ غصہ آ رہا ہے۔ بعضوں کا تو ہوتا ہے کہ غصہ بے جا آ رہا ہوتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ ہو جاتے ہیں، کوئی اس طرح بڑا معاملہ ہوتا نہیں ہے، پر ہوتا ہے نا لوگوں کی ایک کیفیت ہوتی ہے جہاں پر یہ دیکھ بھائی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، جذباتی ہو جاتے ہیں، ایک دم تیش میں آ جاتے ہیں، آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، بڑا سنبھالنا ایسے لوگوں کو بڑا مشکل بھی ہو جاتا ہے۔ اچھا، یہ تو آپ نے وظیفہ جو ارشاد فرمایا درود پاک پڑھ لیں، اچھا وہ تو خود پڑھے نہ پڑھے اب واللہ عالم، اگر ہم چاہتے ہیں کہ سامنے والے کا غصہ کم ہو جائے، یہ جو سامنے جذبات میں آ رہے ہیں ان کا غصہ ٹھنڈا کرنا ہو، تو اس کے لیے ہے کوئی وظیفہ کہ ہم خود پڑھ لیں تو اس کا غصہ کم ہو جائے؟ پیارا سا ایک جملہ کہا جاتا ہے، ایک چپ سو سکھ۔ تو اگر اس ٹائم جب ظاہر سی بات ہے غصہ آتا ہے، غصہ آنا برا نہیں ہے، غصے کا اظہار میں بعض اوقات انسان جو ہے الٹا سیدھا کہہ جاتا ہے اور بعد میں افسوس کرتا ہے۔ اگر اس ٹائم خاموشی ہی اختیار کر لے تو یہی ایک بہت بڑا طریقہ ہوگا کہ اس کی خاموشی اللہ نے چاہا تو اس کے غصے کا یہ علاج بنتی جائے گی۔ اور اس طریقے سے امیر سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ایک تعویذ بنانے کا طریقہ بھی بتایا تھا کہ آپ جو ہے ایک دائرہ بنائیں ایک پیپر پہ، اور یہ خود بھی بنا سکتے ہیں ورنہ تو روحانی علاج کے اسٹال سے بھی جا کے لے سکتے ہیں، اور اس کو جو ہے اپنے منہ میں رکھ لیں، جتنا غصہ ہے آپ اس کو داڑھ میں رکھ کے دبائیں، جتنا زیادہ ہے آپ اس کو غصے کو تو آپ دبائیں، تو اس سے کیا ہوگا آپ اس ٹائم بولیں گے نہیں، اور بعد میں آپ تھوڑی دیر بعد جب خاموش رہیں گے تو یہ خود بخود معاملات
بہتر ہو جائیں گے. پھر آپ کی غصے کی عادت بھی ہے جاتی رہے گی. اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے, سب کے لیے آسانیاں فرمائے. ایک مرتبہ یا ودود پڑھ کر بھی پانی پر دم کر کے پی لیں گے یا پلا دیں گے تو الحمدللہ عز و جل غصے میں کنٹرول ہو جائے گا, اور جو جلال ہے نا یہ انشاءاللہ الکریم جمال میں تبدیل ہو جائے گا انشاءاللہ الکریم. بڑھیں گے استخاروں کے میسیجز کی جانب. کافی سارے استخاروں کے حوالے سے سمیع اللہ بھائی میسیجز آئے ہیں, نوٹ کیجئے گا. میرا استخارہ کر دیں, امبر نام ہے, والدہ کا نام ہے مسرت سلطانہ. یہ معلوم کرنے کہ کوئی جادو وغیرہ تو نہیں ہے مجھ پر. اچھا یہ ایک اور میسیج ہے, انہوں نے کہا ہے کہ استخارہ کر دیجئے گا. رقیہ نام ہے, والدہ کا نام ممتاز ہے. بچپن سے نیند میں بہت زیادہ یہ ڈرتے ہیں, ان کا بھی استخارہ کیجیے گا کیا معاملہ ہے. اچھا جی یہ ایک اور میسیج ہے, میری والدہ کا نام نسرین بی بی ہے, ان کی والدہ کا نام سردارہ بی بی ہے, ان کے سر میں بہت زیادہ درد رہتا ہے, اس کا بھی استخارہ کیجیے گا اور کوئی وظیفہ بھی بتا دیجیے گا. میرا نام ہدایت اللہ ہے, میری والدہ کا نام غلام فاطمہ ہے, میں نے استخارہ کروانا ہے کہ گھر میں برکت نہیں ہوتی, اس کے متعلق کوئی وظیفہ بھی بتا دیجیے گا. اچھا جی یہ ایک اور میسیج ہے, انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے بزرگوں کے مدنی چینل پر سفر کے مہینے کے آخری بدھ کو پڑھا جانے والا وظیفہ بتایا تھا, تو وہ دوبارہ بتا دیجیے گا, نوازش ہوگی. جی انشاءاللہ الکریم ابھی آپ کو بتاتے ہیں. اچھا گجرانوالہ سے ہیں, انہوں نے میسیج کیا ہے کہ عابدہ پروین نام ہے, سر کے درد کا وظیفہ بھی بتا دیں اور استخارہ بھی کر دیجیے. اچھا جی یہ ایک اور میسیج ہے, حلیمہ فاطمہ, ان کی عمر 4 ماہ ہے, والدہ کا نام سعدیہ ہے, اکثر ہوتی ہیں, دودھ بھی نہیں پیتی اور اس کے پیٹ پر ایک گلٹی سے محسوس ہوتی ہے, ان کا استخارہ بھی کیجیے گا اور کوئی وظیفہ بھی بتائیے گا. گھر میں پریشانیاں بیماریاں ہیں, میرا نام خورشید اور والدہ کا نام سکینہ ہے, استخارہ بھی کیجیے گا. اچھا جی یہ اقرا اور عائشہ ایوان کے نیک رشتے کے لیے دعا کیجیے گا. جی انشاءاللہ الکریم دعا بھی کریں گے. اچھا جی یہ ایک اور میسیج ہے کہ میری ممانی کو خون کی کمی ہے, اس کا کوئی روحانی علاج بھی بتا دیجیے. مجھے استخارہ کروانا ہے, صحت اچھی نہیں رہتی, نام ہے سفیان, والدہ کا نام ہے حلیمہ خاتون. اور ایک اور میسیج ہے, انہوں نے کہا ہے کہ والد کا نام عرفان ہے, ان کی والدہ کا نام نور صفیہ ہے, ہم نے ان کا استخارہ کروانا ہے, ان کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی. ایک اور میسیج ہے کہ میری والدہ کا نام شہناز ہے اور والدہ کو معدے کا مسئلہ ہے, ان کے لیے بھی کوئی استخارہ کر دیں اور کوئی روحانی علاج ہو تو وہ بھی بتا دیجیے گا. آپ استخارے فرما لیجئے. زاہد بھائی اگر جسم میں جیسے خون کی کمی ہو جائے, یہ میسیج بھی آیا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ میری ممانی کو خون کی کمی ہے تو اس کا کوئی روحانی علاج, کوئی وظیفہ بتائیں کہ جو خون کی کمی ہے یہ کمی پوری ہو جائے. امیر سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بڑی پیاری کتاب مدنی پنج سورہ, اس میں درود شفا تحریر کیا گیا ہے. آپ اس کو پڑھنے کا معمول بنائیں اور ساتھ ہی ساتھ اس کو پڑھ کر پانی میں دم کر کے بھی پئیں. اللہ کی رحمت سے خون کی جو کمی ہے, یہ جو پرابلم آپ بتا رہے ہیں, انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے یہ دور ہو جائے گی. اور ساتھ ہی ساتھ تھوڑا سا آپ جو ہے روحانی علاج کے اسٹال وغیرہ سے بھی رابطہ کیجئے, اور تعویذ بھی اس کے حوالے سے پینے کے لیے دیے جاتے ہیں. تو اللہ کی رحمت سے جو خون کی کمی ہے یا پلیٹو وغیرہ کے کورس وغیرہ بھی ہوتے ہیں, بعضوں کا کروائے جاتے ہیں مریضوں کو اس کی کنڈیشن کے مطابق دیکھتے ہوئے, تو اللہ کی رحمت سے یہ مریض جس طریقے سے بتا رہے ہیں یہ بہتر ہو جاتے ہیں. ماشاءاللہ. درود شفا امراض پڑھنے کے حوالے سے کہا ہے آپ نے, اس کی کوئی تعداد وغیرہ ہے, کتنی مرتبہ پڑھنا ہے, کب پڑھنا ہے, کس طرح پڑھیں گے؟ اس کے حوالے سے درود پاک پڑھنے کے حوالے سے کوشش کریں کہ ایک اہتمام کے ساتھ پڑھیں, وضو وغیرہ کر پڑھیں, اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے ایک مرتبہ پڑھ کر یہ پانی پہ دم کر استعمال کریں گے تو انشاءاللہ الکریم یہ معاملات بہتر ہو جائیں گے انشاءاللہ الکریم. اچھا یہ ایک اور میسیج تھا, انہوں نے کہا تھا کہ روحانی علاج کے حوالے سے ہی آیا تھا میسیج. انہوں نے کہا تھا کہ میرے ابو کام نہیں کرتے اور کسی برے فعل میں بھی یہ لگ چکے ہیں اور لڑائی وغیرہ بھی کرتے ہیں, نشے کی بھی عادت ہے, تو اس کے لیے کوئی وظیفہ ارشاد فرمائیے. ان کو چاہیے کہ اپنے والد صاحب کے حوالے سے ایسا جو شخص جو اس طریقے کے معاملات میں ہو تو چاہیے کہ ان کے سرہانے سے تھوڑا سا فاصلے پہ کھڑے ہوں اور سورہ اخلاص یہ 3 دفعہ پڑھ کر اتنی آواز سے پڑھیں کہ ان سوتا ہوا شخص جو ہے اس کے پاس آواز نہ جائے کہ وہ ڈسٹرب ہوگا, پھر بعد میں کچھ پرابلمس ہو سکتے ہیں. تھوڑا سا دور کھڑے ہو کے سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھ کر ان کے سرہانے سے ہی دم کر دیں. اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ الکریم سے جو شخص ہے وہ اللہ نے چاہا تو بات ماننے بھی لگ جائے گا اور جو بھی معاملات آگے بہتر بھی ہو جائیں گے انشاءاللہ الکریم. جی سمیع اللہ بھائی استخاروں کے جوابات. امبر کا استخارہ کروایا گیا کہ ان کو ایسا لگتا ہے کہ ان پر جادو ہے, تو استخارہ میں تو جادو نہیں آیا, بیماری کا اشارہ ہے, اللہ آپ کو صحت دے. آپ یہ کریں کہ رات کو سوتے وقت 100 بار یا اللہ
پڑھ کر اپنے پر دم کر لیا کریں، انشاءاللہ الکریم اگر جادو ہوا تو اس کا اثر بھی ٹوٹ جائے گا۔ اور رقیہ کا استخارہ کروایا گیا ہے کہ ان کو نیند نہیں آتی، اللہ آپ کا استخارہ کیا گیا تو وقتی آزمائش کا ہی اشارہ ہے۔ نیند کے لیے آپ کریں کہ قرآن کریم کی آیت ہے وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، یہ آیت کریمہ ایک بار پڑھیں اور جب تک نیند نہ آئے تو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھتے رہیے، انشاءاللہ الکریم نیند آ جائے گی۔ نسرین کا استخارہ کروایا گیا کہ ان کو درد سر رہتا ہے، تو استخارہ میں بھی بیماری کا ہی اشارہ ہے۔ اب درد سر کے لیے آپ یہ کریں کہ کسی سادے کاغذ پر ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر اس کو سر پر تعویذ کی طرح باندھ لیجئے، انشاءاللہ الکریم درد سر سے نجات مل جائے گی۔ ہدایت اللہ بھائی نے استخارہ کروایا کہ گھر میں برکت کے لیے، گھر میں برکت نہیں یا پریشانیاں ہیں تو استخارہ کیا گیا، کوئی جادو جنات کا معاملہ نہیں ہے، وقتی آزمائش ہے۔ دیکھیے گھروں میں قرآن کریم کی تلاوت کیجئے، نعت رسول مقبول چلائیے، سنیے اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کیجئے، اس سے بھی گھر میں برکتیں حاصل ہوں گی۔ اس کے علاوہ جو روحانی علاج ہے وہ یہ ہے کہ آپ کسی سادے کاغذ پر 35 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ لیں، اس کو ہارڈ کوٹنگ کرا کے گھر میں ٹانگ لیجئے، اس کی برکت سے انشاءاللہ گھر میں محبتیں قائم ہو جائیں گی۔ حلیمہ بچی کا استخارہ کروایا گیا کہ وہ روتی بہت ہیں، تو حلیمہ کے استخارہ میں نظر بد کا اشارہ ہے، اور بچوں کو جب نظر بد لگ جائے تو اس کے لیے آپ کیا کریں گے کہ جب بچوں کو نظر بد لگ جائے تو سورۃ الکوثر اول و آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ پڑھنی ہے۔ ایک بار سورۃ الکوثر پڑھیں، اس بچی کی پیشانی پر دم کریں، دوسری بار سورۃ الکوثر پڑھیں، اس کے سیدھے گال پہ دم کریں، پھر سورۃ الکوثر پڑھ کے بچی کے الٹے گال پر دم کیجیے، انشاءاللہ الکریم نظر کا اثر یہ ٹوٹ جائے گا۔ خورشید بھائی نے کہا کہ گھر میں برکت نہیں ہے، لڑائی جھگڑے ہیں، تو خورشید بھائی آپ کے گھر کا استخارہ کیا گیا تو وقتی آزمائش ہے، اللہ پاک خیر والے معاملات فرمائے۔ گھر کے امن و سکون کے لیے آپ یہ کریں کہ نمازوں کی پابندی اور ہر نماز کے بعد 100 بار یا ودودو یا سلامو یا ودودو یا سلامو پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے، انشاءاللہ خیر والے معاملات ہوں گے۔ شہناز کا استخارہ کروایا گیا کہ ان کو معدے کا مسئلہ ہے، معدہ ان کا خراب ہے یا معدے کی آزمائش ہے، بیماری کا اشارہ ہے، اللہ پاک صحت دے۔ آپ جب بھی پانی پئیں تو پانی پر اول و آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ 7 بار یا عظیمو پڑھیے اور وہ پانی پی لیجئے، انشاءاللہ الکریم معدے کے تمام امراض سے، بیماریوں سے شفا حاصل ہوگی۔ الحمدللہ اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے، سب کے مسائل حل فرمائے، سب کی پریشانیاں دور فرمائے۔ میسیجز کافی سارے ہیں، ناظرین کے کوشش کی تھی کہ زیادہ سے زیادہ میسیجز آپ کے ہم شامل کریں، چلیں چند ایک میسیجز میں شامل کر دیتا ہوں۔ یہ ایک میسیج آیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ میری پینشن کا مسئلہ ہے، کوئی وظیفہ بتا دیجیے، اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے، خیر کا معاملہ فرمائے۔ کہیں پر اگر آپ کے پیسے پھنس جائیں اور کہیں پر آپ کو جیسے آپ کو حق نہیں مل پا رہا تو اس کے لیے آپ پڑھیں گے یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم، یہ کثرت کے ساتھ پڑھیں، اور بالخصوص عصر و مغرب کے درمیان یہ وظیفہ کثرت کے ساتھ پڑھیں، پڑھ کر جو آپ کا مسئلہ ہے اس کے حل کے لیے، اور جو آپ کے جائز حق پر جیسے کسی نے قبضہ جما لیا ہے، آپ کو آپ کا حق نہیں مل پا رہا، وہ مل جائے، اس کے لیے دعا کریں، انشاءاللہ الکریم اللہ پاک کی رحمت سے آپ کو آپ کا حق مل جائے گا۔ مدنی چینل کے ناظرین وقت بھی اختتام کی جانب ہے۔ اب ہمارے وہ ناظرین توجہ فرمائے جن کے میسیج شامل نہیں کیے جا سکے، جن کی کالز رہ گئیں، تو اس نمبر پر بھی رابطہ کر کے آپ ہاتھوں ہاتھ استخاری کروا سکتے ہیں۔ 0213717111 24 گھنٹے یہ سروس آن رہتی ہے، تو اس نمبر پر رابطہ کر کے آپ استخاری کروا سکتے ہیں۔ اچھا، اس نمبر پر اسلامی بھائی رابطہ کریں، اسلامی بہنوں کے لیے علیحدہ واٹس ایپ استخاری کی سروس موجود ہے، جس پر اسلامی بہنیں بدریہ ٹیکسٹ میسیج استخارے کروا سکتی ہیں۔ اس کا نمبر بھی نوٹ کیجیے گا 0316806226 0316 806 2626۔ آن لائن روحانی علاج کے لیے آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ وزٹ کیجیے، اس کے ہوم پیج پر روحانی علاج کی سروس موجود ہے، جس کے ذریعے آپ استفادہ کر سکتے ہیں، فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور اپنے مسائل کا حل پا سکتے ہیں۔ اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دکھیاری امت پر اپنا رحم و کرم فرمائے، فضل فرمائے۔ دعاؤں کے حوالے سے بھی کافی سارے میسیجز تھے، آئیے مل کر دعا بھی کریں گے۔ آپ کا سمیع اللہ بھائی، آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، وقت دیا۔ زاہد بھائی، آپ کا بھی بہت شکریہ، اللہ پاک آپ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ آئیے مل کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ۔
یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا رب العالمین یا حی یا قیوم برحمتک استغیث یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا. یا اللہ پاک ہماری، ہمارے ماں باپ اور ساری امت کی بخشش و مغفرت فرما دے. ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی تمام گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ پاک ہماری جان مال عزت آبرو بالخصوص ہمارے ایمان کی حفاظت فرما. یا ارحم الراحمین یا رب العالمین پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے. جو قرضوں میں ڈوبے ہیں قرضوں سے نجات عطا فرما اور قرض کی ادائیگی کے غیب سے اسباب پیدا فرما دے. یا مسبب الاسباب بے روزگاروں کو حلال اور آسان روزگار بقدر کفایت عطا فرما. جو برسری روزگار ہیں اللہ پاک ان کے روزی میں روزگار میں جائز کاروبار میں برکتیں ترقیاں وسعتیں کشادگیاں نصیب فرما. یا اللہ پاک ہمیں محتاجی سے بچا لے. ہمیں قناعت کی لازوال دولت نصیب فرما دے. خودداری نصیب فرما دے. یا ارحم الراحمین تیرے رضا پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ پاک جن کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں بندشیں ہیں اللہ پاک سب کی رکاوٹیں بندشیں دور فرما. یا اللہ پاک جن اسلامی بھائیوں نے مدنی چینل کے ناظرین نے کالز کی میسیجز کی ہیں اپنی بیماریوں کا پریشانیوں کا تکلیفوں کا بتایا اللہ پاک سب پر اپنا رحم و کرم فرما دے. جو مسلمان بیمار ہیں جن کے والدین بیمار ہیں جن کے بچے بیمار ہیں جو ہسپتالوں میں داخل ہیں یا شافی الامراض تمام مریضوں کو شفا عطا فرما دے. صحت تندرستی عافیت اور سلامتی نصیب فرما. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے قصو مجبور کی. آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جو ہے بیمار صحت کے طالب ان پہ فرما کرم رب غالب. یہ کس شہنشاہ کے والا کی آمد آمد ہے. آقا مرحبا آقا کی آمد مرحبا مولا کی آمد مرحبا. مدنی چینل لا رہا ہے آپ کے لیے اسپیشل پروگرام.